بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں سے آنسو کیوں جاری ہوئے۔ تو ناظرین تو جانیے آج کی اس ویڈیو کے اندر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ سفر میں جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے نام قرآن اندازی میں ڈالتے اور جس کا نام نکلتا اس کو اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے۔ چنانچہ ایک غزوہ کے موقع پر میرا نام نکلا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلی گئی۔ یہ واقعہ پردے کی آیتیں اترنے کے بعد کا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ میں اپنے ہودج میں بیٹھی رہتی اور جب قافلہ چلتا تو یوں ہی ہودج رکھ دیا جاتا۔ ہم غزوے پر گئے، حضور نبی کریم غزوے سے فارغ ہوئے اور واپس لوٹے مدینے کے قریب آ گئے۔ رات کو چلنے کی آواز لگائی، میں قضائے حاجت کے لیے نکلی اور لشکر کے پڑاؤ سے دور جا کر میں نے قضائے حاجت کیا، پھر واپس لوٹی۔ لشکر گاہ کے قریب آ کر ٹٹولا تو ہار نہ پایا۔ میں واپس اس کو ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی اور تلاش کرتی رہی، یہاں تک کہ یہ ہوا کہ لشکر نے کوچ کر دیا اور جو لوگ میرا ہودج اٹھاتے تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ حسب عادت اندر ہی ہوں گی، ہودج اٹھا کر اوپر رکھ دیا اور چل پڑے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت تک عورتیں نہ کچھ ایسا کھاتی پیتی تھی، نہ وہ بھاری بدن کی بوجھل تھیں، تو میرے ہودج کے اٹھانے والوں کو میرے ہونے یا نہ ہونے کے متعلق پتہ نہ چلا، اور میں اس وقت اوائل عمر کی تھی۔ الغرض بہت دیر کے بعد مجھے وہ ہار مل گیا۔ یہاں میں جو پہنچی تو کسی آدمی کا نام و نشان بھی نہ تھا، نہ کوئی پکارنے والا، نہ کوئی جواب دینے والا۔ میں اپنے نشان کے مطابق وہیں پہنچی جہاں ہمارا اونٹ بٹھایا گیا تھا، اور میں وہیں انتظار میں بیٹھ گئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کر میرے نہ ہونے کی خبر پائیں گے تو مجھے تلاش کرنے کے لیے یہیں آئیں گے۔ مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ اتفاق سے حضرت سفیان بن مطعل سلمہ زغوانی رحمۃ اللہ علیہ کو جو لشکر کے پیچھے رہے وہ پچھلی رات کو چلے تھے۔ صبح کے اجالے میں یہاں پہنچ کے ایک سوتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر خیال آیا تھا۔ غور سے دیکھا تو چونکہ پردے کے حکم سے پہلے مجھے وہ دیکھتے ہی پہچان گئے، اور با آواز بلند ان کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی آواز سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور اپنی چادر اپنے منہ پر ڈھانپ کر سنبھل کر بیٹھی۔ انہوں نے جھپٹ سے اپنے اونٹ کو بٹھایا، ان کی ٹانگ پر اپنا پاؤں رکھا۔ میں اٹھی اور اونٹ پر سوار ہو گئی۔ انہوں نے اونٹ کو کھڑا کر دیا، میں بگاتے ہوئے لے چلے۔ قسم خدا کی نہ وہ مجھ سے کچھ بولے نہ میں ان سے کوئی بات کی سوائے انا للہ کے۔ میں ان کے منہ سے کوئی کلمہ نہیں سنا۔ دوپہر کے قریب ہم اپنے قافلے سے مل گئے۔ بس اتنی سی بات کا ہلاک ہونے والوں نے بتنگڑ بنا لیا۔ ان کا سب سے بڑا اور بڑھ بڑھ کر باتیں بنانے والا عبداللہ بن ابی سلول تھا۔ مدینہ آتے ہی بیمار پڑ گئی اور مہینہ بھر تک بیماری کے گھر میں ہی رہی۔ نہ میں نے کچھ سنا نہ کسی نے مجھ سے کہا۔ جو کچھ غل غبارہ لوگوں میں ہو رہا تھا اس میں سے میں بے خبر تھی۔ البتہ میرے دل میں یہ خیال بسا اوقات گزرتا تھا کہ رسول اللہ کی مہر و محبت میں کمی کی کیا وجہ ہے۔ بیماری میں عام طور پر جو شفقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ساتھ ہوئی تھی، اس بیماری میں وہ بات نہ پاتی تھی۔ اس لیے مجھے رنج تو بہت تھا مگر وجہ معلوم نہ تھی۔ بس حضور نبی کریم تشریف لاتے اور سلام کرتے اور دریافت فرماتے طبیعت کیسی ہے، اور کوئی بات نہ کرتے۔ اس لیے مجھے بڑا صدمہ ہوتا، مگر بہتان بازوؤں کی تہمت سے میں بالکل غافل تھی۔ اب سنیے، اس وقت تک گھروں میں باتھ روم کا انتظام نہ تھا، اور عرب کی قدیم عادت کے مطابق ہم لوگ میدان میں قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ عورتیں عموماً رات کو جایا کرتی تھیں۔ گھروں میں باتھ روم بنانے پر عام طور پر نفرت کی جاتی تھی۔ حسب عادت ہم ام مستحا
رضی اللہ بنت ابی رحم ابن عبد المطلب بن عبد المناف کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے چلی۔ اس وقت میں بہت ہی کمزور تھی۔ یہ ام مصطحہ رضی اللہ میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ تھی۔ ان کی والدہ طاہر بن عامر کی لڑکی تھی۔ ان کے لڑکے کا نام مصطحہ بن اساسہ بن عباد بن عبد المطلب تھا۔ جب ہم واپس آنے لگے تو حضرت ام مصطحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پاؤں چادر کے دامن میں الجھا اور بے ساختہ ان کے منہ سے نکل گیا، کیسے مصطحہ غارت ہو۔ مجھے بہت برا لگا اور میں نے کہا تم نے بہت برا کلمہ بولا، توبہ کرو، تم اسے گالی دیتی ہو۔ جس نے جنگ بدر میں شرکت کی اس وقت مصطحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بھولی بی بی آپ کو کیا معلوم میں نے کیا کہا یا بات کی ہے۔ انہوں نے فرمایا وہ بھی ان لوگوں میں ہے جو آپ کو بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ مجھے سخت حیرت ہوئی، ان کے سر ہو گئی، کم از کم مجھے سارا واقعہ تو کہو۔ اب انہوں نے بہتان باز لوگوں کی تمام کارسنائیاں مجھے سنائیں، میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، رنج و غم کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا، مارے صدمے کے میں تو اور بیمار ہو گئی۔ بیمار تو پہلے سے ہی تھی، اس خبر نے تو نڈال کر دیا۔ جو تو کر کے گھر پہنچی، اب صرف یہ خیال تھا کہ اس کے میکے جا کر اور اچھی طرح معلوم کر تو لوں کیا واقعی میری نسبت ایسی افواہ پھیلائی گئی ہے اور کیا کیا مشہور کیا جا رہا ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور سلام کیا اور دریافت فرمایا کیا حال ہے۔ میں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والد ابو بکر کے ہاں چلی جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ میں یہاں آئی، اپنے والدہ سے پوچھا اماں جان لوگوں میں میرے متعلق کیا باتیں پھیل رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا بیٹی یہ تو نہایت ہی معمولی بات ہے، تم اتنا اپنا دل باری نہ کرو۔ کسی شخص کی اچھی بیوی جو اپنے محبوب ہو اس کی سوکنے بھی ہوں، وہاں ایسی باتوں کا کھڑا ہونا تو لازمی امر ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا واقعی لوگ میری نسبت ایسی افواہیں اڑا رہے ہیں؟ اب تو مجھے رنج و غم نے اس قدر گہرا کے بیان سے باہر ہے۔ اس وقت سے جو رونا شروع ہوا واللہ ایک دم بھر کے لیے میری آنکھوں سے آنسو نہیں تھمے۔ میں سر جھکائے روتی رہی، کہاں کا کھانا پینا، کہاں کا سونا جاگنا اور کہاں کی بات چیت، بس رنج و عالم کا رونا ہے۔ میں ہی ہوں۔ ساری رات اسی حالت میں گزری کہ آنسوؤں کی لڑی نہ ٹوٹی۔ رات کو بھی یہی حال رہا۔ حضور نبی کریم نے حضرت علی کو اور حضرت اسامہ بن زید کو بلایا۔ وہی میں دیر ہوئی، خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی بات معلوم نہ ہوئی تھی، اس لیے آپ نے ان دونوں حضرات سے مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے الگ کر دیں، کیا کریں؟ حضرت اسامہ نے صاف کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی اہلیہ پر کوئی برائی نہیں جانتے، ہمارا دل تو ان کی معصومیت، عزت اور شرافت کی گواہی دینے کے لیے حاضر ہے۔ ہاں حضرت علی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی تنگی نہیں، عورتیں ان کے سوا بھی بہت ہیں، اگر آپ گھر کی خادمہ سے پوچھیں تو آپ کو صحیح واقعہ معلوم ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت گھر کی خادمہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ان سے فرمایا حضرت عائشہ کی کوئی بات شک و شبہ والی کبھی بھی دیکھی ہو تو بتاؤ۔ بریرہ نے کہا کہ اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں نے ان میں سے کوئی بات کبھی اس قسم کی نہیں دیکھی۔ ہاں صرف یہ بات ہے کہ کم عمری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی گوندا ہوا آٹا یوں ہی رکھا رہتا اور بی بی سو جاتی تو بکری آ کر آٹا کھا جاتی، اس کے سوا میں نے ان کا کوئی قصور کبھی نہیں دیکھا۔ کیونکہ کوئی ثبوت اس واقعے کا نہ ملا، اس لیے اسی دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا کون ہے جو مجھے اس شخص کی
ایذاؤں سے بچائے، جس نے مجھے ایذائیں پہنچاتے اب تو میری گھر والیوں کے بارے میں مجھے ایذائیں پہنچانی شروع کر دیں۔ واللہ میں جہاں تک میں جانتا ہوں مجھے اپنی گھر والیوں میں سوائے بلائی کے کوئی چیز معلوم نہیں۔ جس شخص کا نام یہ لوگ لے رہے ہیں میری دانست میں، تو اس کے متعلق بھی سوائے بلائی کے اور کچھ نہیں۔ وہ میرے ساتھ ہی گھر میں آتا تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے اللہ کے رسول میں موجود ہوں، اگر وہ قبیلہ اوس کا شخص ہے تو میں ابھی اس کی گردن تن سے جدا کرتے ہیں، اور اگر وہ ہمارے خزرج بھائیوں میں سے ہے تو بھی آپ جو حکم دے ہمیں اس کی تعمیل میں کوئی غرض نہ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت سعد بن حبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ یہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے تو یہ بڑے نیک بخت، مگر حضرت سعد بن معاذ کی اس وقت کی گفتگو سے انہیں اپنے قبیلہ کی حمیت آ گئی، اور ان کی طرفداری کرتے ہوئے حضرت سعد بن معاذ سے کہنے لگے تو اسے قتل کرے گا نہ، اس کو قتل پر تو قادر ہے، اگر وہ تیرے قبیلے کا ہوتا تو اس کا قتل کیا جانا کبھی پسند نہ کرتا۔ یہ سن کر حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور حضرت سعد بن معاذ کے بتیجے تھے، کہنے لگے اے سعد بن حبار، تم جھوٹ کہتے ہو، اسے ضرور مار ڈالیں گے، آپ منافق ہیں، منافقوں کی طرفداری کر رہے ہیں۔ اب ان کی طرف سے ان کا قبیلہ، ان کی طرف سے ان کا قبیلہ ایک دوسرے کے مقابلے پر آگے اور قریب تھا۔ اوس و خزرج کے دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑے۔ حضور نبی کریم نے منبر پر انہیں سمجھانا اور چپ کرانا شروع کیا، یہاں تک کہ دونوں طرف خاموشی ہو گئی۔ رسول اللہ بھی خاموش ہو گئے۔ ادھر میرا یہ حال تھا کہ سارا دن بھی رونے میں ہی گزرتا۔ میرے اس رونے نے میرے والدین کی ستی گم کر دی تھی۔ وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ میرا یہ رونا میرا کلیجہ پھاڑ دے گا۔ دونوں حیرت زدہ مغموم بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے تو رونے کے سوا کوئی اور کام ہی نہ تھا۔ انصار کی ایک عورت آئی، وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی۔ ہم یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے جو اچانک رسول اللہ تشریف لائے اور سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گئے۔ قسم خدا کی جب سے یہ بہتان بازی شروع ہوئی تھی آج تک رسول اللہ میرے پاس کبھی نہیں بیٹھے۔ مہینہ بھر گزر گیا تھا۔ حضور کی یہی حالت تھی کہ کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ فیصلہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھتے ہی اول تو تشہد پڑھا، پھر اما بعد پڑھ کر فرمایا اے عائشہ، تیری نسبت مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ اگر تو واقعی پاک دامن ہے تو اللہ تعالیٰ تیری پاکیزگی ظاہر فرما دے گا، اور اگر تو کسی گناہ میں آلودہ ہو چکی تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، توبہ کرو۔ جب بندہ گناہ کر کے اپنے اقرار گناہ کے ساتھ خدا کی طرف جھکتا ہے اور اس سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ یہ سنتے ہی میرا رونا دھونا تھم جاتا رہا، آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ میں آنسو کا ایک قطرہ بھی نہ پاتی تھی۔ میں نے اول تو اپنے والد سے درخواست کی کہ میری طرف سے رسول اللہ کو آپ ہی جواب دیں، لیکن انہوں نے کہا واللہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ حضور کو کیا جواب دوں۔ اب میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جواب دیں، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نہیں سمجھ سکتی کہ میں ان کو کیا جواب دوں۔ آخر میں خود ہی جواب دینا شروع کیا۔ میری عمر کچھ ایسی بڑی تو نہ تھی اور نہ مجھے زیادہ قرآن حفظ تھے۔ میں نے کہا آپ سب نے ایک بات سنی اور اسے اپنے دل میں بٹھا لیا، گویا سچ سمجھ لیا، اور اب اگر میں کہوں گی تو میں اس میں سے بالکل بری ہوں، اور خدا خوب جانتا ہے کہ واقعی میں اس سے بالکل بری ہوں، لیکن تم لوگ نہیں مانو گے۔ ہاں اگر میں کسی امر کا اقرار کر لوں حالانکہ خدا تعالیٰ کو خوب علم ہے میں بالکل بے گناہ ہوں تو تم ابھی مان لو گے۔ میری اور تمہاری مثال تو بالکل حضرت ابو یوسف علیہ السلام کا قول ہے، بس صبر ہی اچھا ہے جس میں شکایت کا نام ہی نہ ہو، اور تم جو باتیں بتاتے ہو ان میں اللہ تعالیٰ ہی میری مدد کرے۔
اتنا کہہ کر میں نے کروٹ پھیر لی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ بخدا مجھے یقین تھا کہ چونکہ میں پاک ہوں، اللہ تعالیٰ میری بڑھائی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور معلوم کرا دے گا، لیکن یہ تو میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی، اور میں اپنے آپ کو اس سے بہت کم تر جانتی تھی۔ ہاں، مجھے زیادہ سے زیادہ یہ خیال ہوتا تھا کہ ممکن ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ حضور کو میری برات دکھا دے، واللہ ابھی تو نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے ہٹے تھے اور نہ ہی گھر والوں میں سے کوئی گھر سے باہر نکلا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، اور چہرے پر وہی نشان ظاہر ہوئے جو وحی کے وقت ہوتے تھے۔ پیشانی مبارک سے پسینے کی پاک بوندیں ٹپکنے لگیں۔ سخت سردی میں بھی وحی کے نازل ہونے کی یہی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ جب وحی اتر چکی تو ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہنسی سے شفقتہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر فرمایا، عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرما دی۔ اسی وقت میری والدہ نے فرمایا، بیٹی حضور کے سامنے کھڑی ہو جا۔ میں نے جواب دیا کہ واللہ نہ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہوں گی، نہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کی تعریف کروں گی۔ اسی نے میری برات اور پاکیزگی نازل فرمائی، اس لیے میں تو اسی کی تعریف کروں گی اور اسی کا شکر ادا کروں گی۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔